نعرہ صلوات اللہم صلی علی محمد خواب اسلام کی تعبیر حیاشور کا دن خواب اسلام کی تعبیر حیاشور کا دن نور ایمان کی تنویر حیاشور کا دن خون سعادت کی تحریر حیاشور کا دن سورہ حشر کی تفسیر حیاشور کا دن سورہ حشر کی تفسیر حیاشور کا دن اس طرح دولت دین شہ نے بچائی رن میں لٹ گئی فاطمہ زہرا کی کمائی رن میں خواب اسلام کی نعرہ صلوات محمد وآل محمد تھا حکم یہ یزید کا پانی بشر پئیں گھوڑے پئیں سوار پئیں اور شتر پئیں یعنی کہ ہر چرند و پرند آن کر پئیں ہیں تشنہ لب جہاں کے وہ سب بے خطر پئیں کافی تلک پئیں تو منع تم نہ کیجیے پر فاطمہ کے لال کو پانی نہ دیجیے تھا حکم یہ یزید کا نعرہ صلوات فاتحہ ہوتی ہے آخر مجلسیوں فسنے عزا
ہوتی ہے آخر اب تم سے جدا ہوتا ہے جنت کا مسافر غربت سے یہاں آئے تھے تم لوگوں کی خاطر مہمان تھے تم سب کے شہ صابر و شاکر مہمان تھے تم سب کے شہ صابر و شاکر کیوں کر نہ کرے سینہ میں دل آہ تمہارا اب ہند سے جاتا ہے شہنشاہ تمہارا یاد آئے گی ہر روز کی یہ تعزیہ داری غم ہر آئے گی یہ فریاد یہ زاری آئے گی نیا فاطمہ دکھ درد کی ماری اے مجلسی ہو جاتی ہے اب شہ کی سواری آگے نہ اس گھر میں شہ ہر دو سرا کو دن کھور کے گاؤ پسر شیر خدا کو یہ فرش نہ ہوگا نا علم ہوں گے نہ منبر اٹھ جائے گا یہ تعزیہ اے سبت پیامبر آئے گا نہ کوئی بھی یہاں پیٹنے کو سر ہو جائے گا روشن یہ مکان قبر سے بدتر کس طرح ہر کسی انا مسروب بکا ہو کیوں کر نہ کنک صاحب خانہ کو سوا ہو منبر نظر آئے گا ناب تعزیہ خانہ فرزند نبی ہوئے گا اس گھر سے روانہ اندھیرے ہے ہر شخص کی آنکھوں میں زمانہ ہے صاحب خانہ کا بجا خاک اڑانا مانگ کو اشکوں سے بھگوئے گا سحر تک منہ ڈھانپ کے اب شام سے روئے گا سحر تک اے ماتمیوں پیٹو سفر کرتے ہیں شابی ویران عزادار کے گھر کرتے ہیں شابی ایک ایک پنگ فتح کی نظر کرتے ہیں شابی تم
گھر کرتے ہیں شبی مغموم تمہیں دیکھ کے غم ہے شہیدی کو، تم سب کی جدائی کا علم ہے شہیدی کو، اے مجلسیوں فضل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد ووصيه ووزيره وخليفة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، غالب على كل غالب مطلوب كل طالب، الذي ضربته يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين أبي الحسن والحسين فاتح البدر والهنين، هدى للعالمين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وكان سعيهم عند الله مشكورا، لا صوت المظلوم مقتول بالكفاح ومدفون بكربلاء، ولعنة الله على القوم الظالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من قتلى ولد الحسين سيخرج منه غلام ثقيل. صلوات على محمد. معزز سامعین اکرام، آپ لوگوں نے محب آل محمد جناب مختار کے کارنامے جہاں تک میں اپنی لا علمی کا خود اپنی زبان سے اعتراف کرتے ہوئے جہاں تک میں نے کوشش کی، آپ کی خدمت میں جناب مختار کے کردار، ذات گرامی اور ان کے کارنامے کے سلسلے سے 9ویں مجلس کل کی میں نے آپ کی خدمت میں سبا کرنے والے ہوں. بیان کی آپ کی خدمت میں بہرکیف آج کی یہ حسینیہ امام بارگاہ کی الوداعی مجلس، جس مجلس میں اس
الوداعی مجلس میں جناب ہم سبھی ہی پیغمبر علی اکبر کا تابوت نکلتا تھا، اور علم بھی شاید اس سال صرف علم ہی نکالا جائے گا انشاءاللہ۔ جناب مختار کے کارنامے کے سلسلے سے آخری مجلس سال آئندہ زندگی اگر رہی تو یہ منبر ہوگا اور ہم ہوں گے، اور یہ سامعین تو بہرحال اللہ انہیں حیات دے۔ ان بزرگوں کو، ان جوانوں کو، ان ماتمداروں کو پروردگار عالم ارضی و سماوی بلیات سے محفوظ رکھے، اور اسی طرح فرش ادائے حسین پر مختار آل محمد کے کارنامے سماعت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ میں نے ان مجالس میں کوشش یہ کی تھی کہ جناب مختار کے کارنامے بھی بیان کیے جائیں، ان کے کردار کا بھی تذکرہ ہو، اور قاتلان امام حسین کے کسی ایک فرد کی گرفتاری بھی ہو اور اس کا قتل بھی کی جناب مختار کے فیصلے کے مطابق نہیں، بلکہ جسے گرفتار کر کے لایا گیا ہے اسی کی زبان سے جناب مختار نے کہلوا لیا، جو اس نے ظلم کیا اسی بنیاد پر جناب مختار نے اسے سزا دی۔ سوا پن والے محمد۔ عزیزو، میں نے اپنی مجلس کے آغاز ہی میں کے دن آپ کی خدمت میں بیان کیا تھا کہ جناب مختار نے قاتلان امام حسین سے انتقام لیا پہلی مجلس میں، پھر شاید میں نے دوسری اور تیسری مجلس میں یہ بھی بیان کیا کہ جناب مختار نے قاتلان امام حسین سے انتقام نہیں لیا۔ تو پہلی مجلس میں جب میں نے یہ اعلان کیا کہ قاتلان امام حسین سے جناب مختار نے بدلہ لیا، انتقام لیا، اور تیسری مجلس میں میں نے یہ بیان کیا کہ نہیں، جناب مختار نے قاتلان امام حسین سے انتقام نہیں لیا، تو مجمع اس بات پر مجبور ہوا سوچنے پر کہ مولوی صاحب بہرحال عمر کے اعتبار سے دماغ میں کوئی الجھن ہے، جو پہلے دن یہ انہوں نے بیان کیا کہ قاتلان امام حسین سے انتقام لیا، قصاص لیا امام حسین کے قاتلوں سے، پھر تیسری مجلس میں نے بیان کیا کہ نہیں، امام حسین کے قاتلوں سے جناب مختار نے انتقام نہیں لیا۔ وہ میں نے آپ کی خدمت میں پورے اچھی طریقے سے بیان کیا تھا۔ قاتلان امام حسین سے قصاص لینا، انتقام لینا غیر معصوم کے بس کی بات نہیں ہے کہ قاتلان امام حسین کے خون کا بدلہ لے۔ میں لفظوں کو آپ کی خدمت میں پھر دہرا دوں کہ امام حسین کے خون کے بدلہ ایک غیر معصوم لے، یہ ممکن نہیں ہے۔ یہ سمجھیے کہ قاتلان امام حسین کے خون کا بدلہ نہیں، بلکہ جناب مختار نے قاتلان امام حسین کو دنیا میں مختصر سی سزا کا مزہ چکھایا ہے، ورنہ یہ تو امام حسین کے خون کی آپ بات کا کرتے ہیں، جناب علی اصغر کے جب گلے پر تیر لگا تو امام حسین نے چلو میں علی اصغر کا خون لے کے آسمان کی طرف پھینکنا چاہا تو آسمان نے انکار کیا، زمین کی طرف پھینکنا چاہا تو زمین نے انکار کیا، یعنی جناب علی اصغر کے خون کو نہ زمین قبول کر رہی ہے
نہ آسمان قبول کر رہا ہے۔ تو آپ سمجھ لیں کہ جب علی اصغر کے خون کو نہ آسمان برداشت کر پا رہا ہے، نہ زمین کربلا برداشت کر پا رہی ہے، تو اس معصوم امام کے خون کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ کل کی مجلس میں اپنی گفتگو کو یہیں پر روکا تھا کہ جناب مختار قصر یزید میں جناب مختار کا قاصد عامر حمدانی مولم کوفہ عبداللہ ابن عمر کا خط لیے ہوئے یزید ابن معاویہ کے دربار میں اذن دخولی نہ بھولنے کی بنیاد پر مسجد جامع کے قریب ایک حجرہ ایک کمرہ کرایہ پر لیا، وہیں مقیم ہو گیا اور پنجگانہ نماز میں وہ دعا کرواتا تھا، معلم کوفہ پروردگار عالم اس پر رحمت نازل فرمائے جو میری ایک حاجت روائی کرائے، پوری کرائے۔ یہ روز کی دعا 18 دن گزر گئے مگر قصر یزید میں داخل نہ ہو پایا۔ تو امام جماعت نے ایک ترکیب بیان کی، کل کی باتیں ہیں جو میں آپ کے صرف تسلسل ملانے کے لیے ایک ترکیب بیان کی۔ 10 جوہری کو پار کر کے 10 جوہری کو عبور کر کے معلم کوفہ جب 9 جوہری کو عبور کر کے جب 10ویں جوہری میں پہنچا تو وہاں پر وہ خوبصورت جوان خسرو بندہ جو لباس کالا پہنے ہوئے سیاہ لباس پہنے ہوئے موجود ملا۔ معلم کوفہ کو دیکھتے ہی اس خسرو نے عامر حمدانی کو یوں سلام کیا، اے امیر بن عامر حمدانی تم پر میرا سلام ہو۔ بس جیسے ہی عامر حمدانی نے اپنا نام اپنے والد کا نام گرامی سماعت فرمایا تو ایک مرتبہ بے چین ہو گیا، پریشان ہو گیا، یہ کون بندہ ہے جس سے میری پہلی ملاقات ہے؟ اس سے پہلے نہ اس نے مجھے دیکھا تھا نہ میں نے اسے دیکھا تھا، یہ میرا بھی نام لے رہا ہے، میرے والد کو بھی جانتا ہے۔ اسی حیرانی میں کھڑا تھا کہ وہ خسرو نے آواز دی، اے امیر بن عامر حمدانی 18 دن سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ اب تو حیرت اور بڑھ گئی کہ یہ بندہ یہ کیسے جان گیا کہ میں دمشق میں 18 یوم سے موجود ہوں۔ بس عزیزو، ایک مرتبہ عامر حمدانی آگے بڑھا، ہاتھوں کو جوڑا، سوال کر دیا، اے بھائی اتنا بتا کہ تمہیں یہ کیسے معلوم ہوا میرا اور میرے باپ کا نام، اور یہ تجھے کیسے معلوم ہوا کہ میں 18 دن سے دمشق میں موجود ہوں؟ بھیا سننا تھا۔ اس خسرو نے آواز دی، جس دن تم مدینے سے خط لے کر دمشق کے لیے روانہ ہوئے اور تم نے اپنا قدم دمشق میں رکھا، اسی شب کو میرا مولا امام مظلوم کربلا خواب میں انہوں نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے پاس معلم کوفہ ایک حاجت لے کر آ رہا ہے، تم اس کی حاجت روائی کر دینا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ علامہ نے بیان فرمایا ہے کہ یہ جو خسرو جو سیاہ لباس پہنے ہوئے یزید کے دربار میں موجود ہے، یہ محب امام حسین ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس دن امام حسین
زمین کربلا پر شہید کیے گئے، اسی دن اس نے سیاہ لباس اختیار کر لیا، اور کوئی ایسا لمحہ نہیں ہوتا تھا کہ اس لمحے میں وہ اشک نہ بہائے امام حسین پر۔ یزید کے دربار میں تو وہ تھا، مگر یزید سے مطلقاً کچھ لیتا نہیں تھا، بلکہ آزار بند بن کر اپنی روزی کماتا تھا۔ پھر تھا کیوں میرے عزیز و یزید کے دربار میں؟ شاید یہی وجہ ہے کہ یزید کے دربار میں موجود تھا کہ آج معلم کوفہ کی حاجت روائی کرے، یا یوں کہوں میرے عزیزو، پھر علامہ نے لکھا کہ یہ وہ بندہ ہے جس نے 1,00,000 اشرفیوں کے عوض میں امام حسین کے سر کو خریدا اور امام حسین کے سر کو میدان کربلا میں بھجوایا، یعنی دفن ہوا۔ تو یہ خسرو اس مقام پر 10ویں جوڑی پر 10ویں دروازے پر ملا۔ جب 10ویں دروازے پر ملا، سلام علیک کے بعد ایک مرتبہ اس جوان نے معلم کوفہ کی بڑی عزت کی اور بڑے احترام کے ساتھ اپنے پہلو میں بچھلایا۔ بچھلا کے ایک مرتبہ عرض یہ کی، اے معلم کوفہ، اب بڑے ہی ہوشیاری کے ساتھ تمہیں اس مقام پر بیٹھنا ہے۔ معلم کوفہ کہتا ہے، میں ابھی اس جوان کی خدمت میں حاضر ہی تھا کہ میں نے دیکھا 100 آدمی ہاتھ میں گلاب پاش اور منبر چڑھائی لیے ہوئے برآمد ہوئے۔ میں نے معلم کوفہ کہتا، میں نے اس جوان سے سوال کیا، یہ کون لوگ ہیں؟ تو یہ سننا تھا کہ اس جوان نے خبر یہ دی کہ یزید کے حمام جانے کا وقت ہو گیا ہے، غسل خانہ سراپن والے محمد۔ یزید کے حمام جانے کا وقت ہو گیا ہے، تو پھر کہا یہ حمام سے لے کر جہاں سے یزید برآمد ہوگا وہاں سے لے کر حمام تک راستے کو معطل کر رہے ہیں۔ یزید ابھی حمام کی طرف آئے گا۔ بس یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ میں نے دیکھا کہ 500 لڑکے جن کی عمر تقریباً 7 اور 10 سال 9 سال کی تھی وہ نمودار ہوئے۔ میں نے اب سوال پھر کر لیا، ایک جوان یہ بتا کہ یہ کون ہیں؟ کہا یہ سب یزید کے گرد جمع ہونے والے لڑکے ہیں، بس زیادہ منبر سے وضاحت نہیں کر سکتا۔ سراپن والے محمد، یہ جو بچے نظر آئے ہیں، جوان خسرو نے بیان کیا کہ یہ سب یزید کے پاس جمع ہونے والے، دل بہلانے والے۔ میں نے کہا کہ اب اس سے زیادہ ممبر سے بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بعزادارو، امیر کوفہ کہتے ہیں، معلم کوفہ کہتے ہیں کہ میں نے یزید پر دل ہی دل میں لعنت بھیجی۔ ابھی وہ لڑکے برآمد ہی ہوئے تھے کہ مجھ سے اس جوان نے عرض کیا کہ اے معلم کوفہ، اب یزید کے حمام میں جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ بس یہ کہہ کر معلم کوفہ سے وہ لفافہ لیا جو جناب عبداللہ سے لے کر معلم کوفہ آیا تھا۔ ہاتھ میں لفافہ لے کر یزید آہستہ آہستہ آ رہا ہے۔
مولم کوفہ کہتا ہے کہ میں نے جب میری نگاہ یزید پر پڑی تو میں نے عجب منظر دیکھا. یزید کے گلے میں سونے کی چین ہے، ہار پہنی ہوئی، ہاتھ میں جو عصا ہے سونے کا ہے، اس کی جو مٹھیا ہے وہ چاندی مروارید کی ہے. اس عصے کے اوپر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یزید امیر المومنین. بھائی عزیزو، ایک مرتبہ یزید حمام کے دروازے پر پہنچا ہی تھا کہ اس خسرو نے میرے ہاتھ سے لفافہ لے کر ایک مرتبہ یزید کی طرف مخاطب ہو کے عرض کی، اے امیر، آپ نے مجھ سے وعدہ یہ کیا ہے اپنے باپ کے حق کی قسم کھا کر کہ تو میری ایک حاجت پوری کرے گا، زندگی میں ایک حاجت میری تو پورے کرے گا. تو نے وعدہ مجھ سے کیا ہے اپنے باپ کے حق کی قسم کھا کر. بھئی سننا تھا. یزید نے سوال کر لیا، اے خسرو، کیا تم اس وقت کوئی حاجت رکھتے ہو؟ اس جوان نے جناب عبداللہ کا لفافہ یزید کے ہاتھوں میں دیتے ہوئے فرمایا، اے امیر، اس خط کو پڑھنے کے بعد آپ اس پر عمل کر دیں، بس میری یہی حاجت ہے. یزید نے خط کو چاک کیا. خط کے مضمون سے آگاہی کے بعد یزید نے سوال کیا، یہ خط لے کر کون آیا ہے؟ ایک مرتبہ اس جوان نے معلم کوفہ کی طرف اشارہ کیا. یزید نے معلم کو طلب کیا. جیسے ہی معلم یزید کے پاس پہنچا تو یزید کہنے لگا، تم مختار کے آدمی ہو؟ تو معلم کوفہ نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا، اے امیر، میں کسی کا آدمی نہیں ہوں، میں کرایہ کا آدمی ہوں. جناب عبداللہ نے مجھے زاد سفر دے کر، کرایہ دے کر، میری اجرت دے کر بھیجا ہے. کہا خط کا مضمون تمہیں معلوم ہے؟ کہا مجھے کیا معلوم، میں تو کرایہ کا آدمی ہوں، اجرت پر کام کرتا ہوں. کہا عبداللہ نے میرے پاس خط لکھا ہے کہ میرا خط پاتے ہی والی کوفہ کے حاکم ابن زاد کو حکم دے کہ مختار بن عبیدہ ثقفی کو باعزت رہا کیا جائے. اچھا، یہ لکھا ہوا ہے اس کے اندر. ایک مرتبہ اب مخاطب ہوا اس جوان کی طرف یزید اور کہتا ہے کہ اے جوان، اگر تو مجھ سے اس وقت لاکھوں درہم و دینار طلب کرتا تو مجھے اتنی تکلیف نہ ہوتی جتنی اس خط کی تعمیر کرنے میں مجھے آج ہوئی ہے. یہ سن کر اس جوان نے عرض کیا، اے امیر، آپ جناب عبداللہ کے بارے میں تو کچھ سوچیں. کہا ہاں، عبداللہ کا مجھ پر بڑا احسان ہے، ان کا بڑا حقوق ہے. یہ کہہ کر یزید نے قلم دوات منگوایا اور ابن زاد کے نام خط لکھا. سورہ پڑھنے والے محمد. ابن زاد کے نام خط تحریر فرمایا، اے ابن زاد، میرا خط پاتے ہی مختار بن عبیدہ ثقفی کو
قید سے آزاد کر دینا اور انہیں انعامات سے نوازنا، انہیں خلعت وغیرہ دے کر عبداللہ کے گھر مدینے پہنچا دینا۔ خط لکھنے کے بعد ایک مرتبہ یزید نے حکم دیا کہ اس معلم کوفہ کو 500 دینار زہدراہ کے طور پر اور ایک ناکہ برق رفتار مہیا کی جائے۔ نتیجے میں یزید کا حکم صادر ہونا تھا کہ وہ ساری چیزیں مہیا کر دی گئیں۔ امیر ہمدانی یزید کا خط لیے ہوئے بڑی سرعت کے ساتھ، بڑی تیز رفتار دمشق سے منزلوں کو طے کرتا ہوا وارد کوفہ ہو گیا۔ سبق ہمارا بیرون کوفہ پہنچنے کے بعد اپنے سر کے اوپر اس طرح سے چادر کو لپیٹی کہ فقط آنکھ کے علاوہ چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں اگر لفظوں کو پڑھوں تو بچے بھی سمجھ جائیں، گویا اس نے نقاب پہن لی، چہرے پر نقاب ڈال لی اور دربار ابن زاد کے قریب پہنچ کر، دارالامارہ کے قریب پہنچ کر اس نے اذن دخول مانگی۔ دربار نے سوال کیا تم کون ہو؟ کہا میں یزید کا قاصد ہوں۔ بھئی یزید کا نام سنتے ہی اس نے دخول مل گئی، داخل ہو گیا۔ ابن زاد کے دربار میں پہنچنے کے بعد اس نے اس چادر کو جو چہرے پر اس نے ڈال رکھی تھی کھول دیا، ابن زاد کے سامنے کھڑا ہوا، یزید کے خط کو ابن زاد کے ہاتھوں میں دیا۔ یہ یزید کا خط پاتے ہی کیا خط پڑھنے لگا؟ نہیں، مورخ نے بیان کیا کہ ابن زاد کا دستور یہ تھا کہ جب یزید کا خط آتا تھا تو پہلے ابن زاد سر پر رکھتا تھا۔ بہت توجہ میرے عزیزو، یزید کا خط جب ابن زاد کے پاس آتا تھا تو پہلے اس خط کو سر پر رکھتا تھا، پھر بوسے لیتا تھا، پھر خط کو چاک کرتا تھا اور مضمون سے آگاہی کے بعد مسکراتا تھا۔ مگر آج عجب انداز ہے، سر پر جو رکھا ہے بوسے لیے ہیں، مگر جب خط کے مضمون سے آگاہی ہوئی تو چہرے کا رنگ بدل گیا۔ ایک مرتبہ تخت سے اٹھا اور یزید کو برا بھلا کہتا ہوا، دماغ خراب ہو گیا ہے، شاعر بنتا ہے۔ بھائی شاعروں کا مزاج کبھی کچھ ہے تو کبھی کچھ ہے۔ کبھی اس نے حکم دیا کہ یزید نے یہ حکم صادر کیا کہ ابن زاد حسین اگر بیعت نہ کریں تو ان کا سر قلم کر کے میرے پاس روانہ کرو۔ کبھی اس نے حکم دیا کہ جو حسین کا ساتھ دے اسے قتل کر دو، اسے قید خانے میں ڈال دو، اور کبھی یہ حکم آ رہا ہے کہ مختار کو آزاد کر دو۔ یہ شاعروں کا عجب مزاج ہوتا ہے، بہر کیف
اب یزید کا خط آ گیا ہے تو کہاں سے انکار ہو؟ فوراً ہی دروغہ مجلس کو حکم دیا کہ مختار کو آزاد کر دو۔ میں حکم کی دے رہی تھی، اب جناب مختار قید خانے سے آزاد ہوئے، ابن ذات کے دربار میں آ گئے۔ ابن ذات نے مختار کی طرف دیکھ کے فرمایا اے مختار، تمہیں معلوم ہے کہ تمہاری رہائی ہمیں بڑی شاق ہے، مگر میں کیا کروں کہ یزید نے حکم رہائی صادر کر دیا ہے، اب میں مجبور ہوں، آزاد تو ہو مگر ایک شرط ہے۔ مختار نے سوال کیا؟ شرط تو مضبوط ہے، کس بارے میں؟ کہا اگر 3 دن کے اندر تم نے کوفہ نہیں چھوڑ دیا تو پھر گرفتار کر لیے جاؤ گے، اگر تمہاری جان بھی سے ہاتھ دھونا پڑے تو اس کی میری ذمہ داری نہیں ہے، آزاد تو کر رہا ہوں مگر 3 دن کے اندر، یعنی گویا میں اپنے بچوں کے لیے کہوں کہ ضلع وطن کر رہا ہے، یہ کوفہ کو تمہیں 3 دن کے اندر خالی کر دینا ہے، اگر اس 3 دن کے اندر تم کوفے میں مل گئے تو پھر دوبارہ گرفتار کر لیے جاؤ گے۔ یہ کہہ کر اس نے طبیب کو طلب کیا، طبیب نے علاج کیا۔ یہ علاج کاہے کا علاج ہے؟ اگر کسی کے ذہن میں میری چھٹی مجلس ہوتی تو وہ جان سکتا تھا سوا پڑھنے والے محمد۔ دوہرا دوں میرے عزیزو ان نوجوانوں کے لیے کہ جناب مختار کو جب اس نے اپنے دربار میں طلب کیا تھا تو روایتیں 2 ہیں، ایک روایت بیان کی تھی، دوسری روایت بھی بیان کر دوں اور بات مکمل ہو جائے۔ اس دن میں نے بیان کیا تھا کہ ابن ذات کے ہاتھ میں لوہے کی چھڑی تھی، اس چھڑی سے جناب مختار کے رخسار پر ضرب لگائی تھی۔ آج میں دوسری روایت پڑھ رہا ہوں۔ تاریخ نے بیان کیا کہ جو ابن ذات کے پاس دعوات رکھا ہوا تھا حکومت نے، حکومتی دعوات، اس کو کھینچ کر جناب مختار کی طرف مارا تو جناب مختار کے آنکھ کے اوپر جا کے لگا، جس میں مواد تک آ گیا تھا، اس کا علاج کروایا۔ علاج کروانے کے بعد حمام جناب مختار کو بھیجا گیا، غسل کیا، کپڑے تبدیل کیے، بال کشوائے۔ اب جناب مختار دربار ابن ذات سے روانہ ہوا۔ راوی کہتا ہے کہ معلم کوفہ ساتھ ساتھ ہے۔ معلم کوفہ نے اپنے یہاں جناب مختار کو مدعو فرمایا، کھانے کا انتظام کیا اور ایک مرتبہ دسترخوان آراستہ کیا گیا۔ جناب مختار دسترخوان پر بیٹھے، معلم کوفہ ساتھ میں ہے، معلم کوفہ کا گھر ہے کہ ایک مرتبہ جناب مختار نے فرمایا اے معلم کوفہ، میں نے عہد کیا ہے کہ جب تک کہ امام حسین کے قاتلوں سے بدلہ نہیں لے لوں گا میں لذیذ کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ کہہ کر جناب مختار نے اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا۔ مختصر سے معمولی کھانا کھا کر جناب مختار کوفے سے روانہ ہوئی۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ صلاۃ پھر پڑھتے محمد والے محمد۔
جناب مختار امیر ہمدانی کے ساتھ شہر کوفہ سے باہر نکل کر جناب مختار نے کہا اے امیر ہمدانی اب آپ واپس جائیں۔ امیر کوفہ کہنے لگا کہ اے امیر مختار میں نے یہ تہیا کر رکھا ہے کہ میں اب تا حیات آپ کا ساتھ چھوڑنے والا نہیں ہوں۔ جناب مختار نے فرمایا اگر تو نے یہ تہیا کر رکھا ہے تو بسم اللہ۔ نتیجے میں عامر ہمدانی بھی ساتھ میں ہے جناب مختار کے۔ قطع منزل طے مراحل کرتے ہوئے جناب مختار مدینہ منورہ تشریف لائے اور خانہ جناب عبداللہ پر آپ نے دستک دی۔ مورخ نے بیان کیا ہے اس مقام پر کہ جناب عبداللہ اپنی شریک حیات جن کا نام میں نے بیان کر دیا ہے، پھر شاید کسی کو یاد ہو تو بیان کرے۔ ہے کسی کو یاد جناب مختار کی بہن کا؟ صفیہ، اللہ حیات دے تمہیں مجلس سنی ہے۔ اے عزیزو، تاریخ نے اس واقعے کو بیان کیا ہے کہ جناب عبداللہ اپنی شریک حیات جناب صفیہ جو جناب مختار کی سگی بہن تھی آواز دے رہے تھے اے صفیہ دسترخوان آراستہ ہے، کھانا تناول فرمائیے۔ تو جناب صفیہ یہ کہہ رہی تھی اے عبداللہ میں اس وقت تک دسترخوان پر نہیں آؤں گی جب تک کہ میرے بھائی مختار کی مجھے کوئی خیریت نہ مل جائے۔ ابھی یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ جناب مختار نے دستک دی، کنڈی کھٹکھٹایا۔ جناب صفیہ نے فرمایا اے عبداللہ آج تم ہی جوہری پر جاؤ، شاید میرا بھائی آنے والا میرے بھائی کے بارے میں کچھ اطلاع دے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میرا بھائی خود ہی آیا ہو۔ مجھے سننا تھا کہ جناب عبداللہ دروازے پر آئے، جناب مختار سے سلام علیک کے بعد ایک مرتبہ داخل خانہ ہوئے۔ بھائی کی نگاہ بہن کے چہرے کے اوپر اور بہن کی نگاہ بھائی کے چہرے پر۔ میرے عزیزو، اے صاحب خانہ جو موجود ہیں اس فرش پر، ایسے افراد بہرحال مکمل ہوں گے، مگر ہو سکتا ہے جو ایک نہ ہوں جو بہنیں رکھتی ہوں۔ کوئی ایسا ہمیں نہیں سن رہا ہے، ہاں یہ تو ہوتا ہے کہ اولاد نہ ہو، ابھی شادی نہیں ہوئی، مگر کوئی ایسا بچہ بھی نہیں ہے، کوئی ایسا بزرگ نہیں ہے جس کی خواہر نہ ہو، جس کی بہنیں نہ ہوں۔ تو آپ جانتے ہیں بہن بھائی کی محبت ایک عجیب نرالی محبت ہوتی ہے۔ میں براہ راست یہیں سے مصائب تک پہنچوں گا۔ آ گیا منزل پر میرے عزیزو، بھائی بہن کی محبت ایک ایسی نرالی محبت ہے، ایک ایسی اچھوتی محبت ہے کہ جو اس کی مثال کائنات میں ماں کے بعد آپ کو کہیں نہیں ملے گی۔ ماں کی محبت ایک الگ جدا ہے کہ ماں سے بڑھ کر زیادہ محبت کرنے والی کائنات میں کوئی شخصیت نہیں ہے۔ اس کے بعد جو بیان کیا گیا ہے وہ بہنیں ہوتی ہیں جو اپنے بھائی پر اپنے بیٹوں کو قربان کر دیتی ہیں۔ مثال میدان کربلا ہے۔
مثال میدان کربلا ہے میرے عزیزوں، میں نے میدان کربلا کی مثال دی ہے، مگر دنیا میں بھی آپ اس کا اندازہ لگانا چاہیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ بہن اور بھائی کی محبت کس حد تک ہے۔ بس اگر آپ کا ذہن بیدار ہو گیا ہو تو مسائل مجھے کچھ زیادہ ہی پڑھنے ہیں، لگ بھگ ہمارے سمجھ سے 45 منٹ ہو گئے میرے عزیزوں، شاید آج مجلس اور 2 4 5 منٹ بڑھ جائے، پریشان نہ ہوئیے گا، یہ مجلس آج اس امام بارگاہ کی الوداعی مجلس ہے میرے عزیزوں۔ آج امام حسین کو ودا کرنا ہے، نہیں امام حسین کی الوداعی مجلس نہیں ہے، آج شہزادے زینب ام کلثوم و فروا رباب و رقیہ سکینہ کو الوداع کرنا ہے۔ اے بی بی، آج سفر کی 10 تاریخ ہے، کی رات ہے میرے عزیزوں، کی 10 تاریخ ہے، شب 10 ہے، اور ایک روایت کی بنیاد پر شہادت جناب سکینہ بھی ہے، تو آپ الوداع کہیں گے اے بی بی رباب خدا حافظ، مسائل پر نہیں آیا ہوں، صرف آپ کو آمادہ کر رہا ہوں، اے بی بی رقیہ خدا حافظ۔ بے عزیزو بات پہنچ گئی، اب آگے گفتگو سنیں۔ راوی بیان کرتا ہے جیسے ہی جناب مختار کی نگاہ اپنی بہن پر پڑی، بہن کی نگاہ بھائی پر پڑی، مدتوں ایک دوسرے سے بچھڑے ہوئے بھائی بہن، ادھر سے صفیہ دوڑی ادھر سے مختار دوڑے، راوی کہتا ہے کہ دونوں آپس میں بغل گیر ہو گئے، گریے کی آواز بلند ہوئی، نتیجہ یہ ہوا کہ روتے روتے دونوں بے ہوش ہو کر زمین پر گر پڑے۔ غصہ افاقہ ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ جناب صفیہ کی روح قفس انسری سے پرواز ہو گئی۔ اے عزیزو، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بہن کی محبت تھی، بھائی کو کلیجے سے لگایا ہے، بھائی ملا ہے مدتوں کے بعد، برداشت لا کر رکھی جدائی جناب مختار۔ میں کہتا ہوں کہ وہ کلیجہ کربلا کی ماؤں کا ہے، کربلا کی بہنوں کا ہے۔ اے عزیزو، میں حیران ہوں کس بہن اور بھائی کا تذکرہ کروں، حسین و زینب و کلثوم کے بھائی بہن کا تذکرہ کروں کہ ہم سبھی پیغمبر کی بہنوں کا تذکرہ کروں۔ اے عزادارو، حسین کے بہن کا تذکرہ کہ ہم سبھی پیغمبر کی بہن کا تذکرہ کروں میرے عزیزو، تو چلیے میں علی اکبر ہی کی بہن پر، کیونکہ مناسبت بھی ہے شہادت جناب سکینہ ہے، تو کتنی محبت تھی سکینہ کو اپنے بھائی سے، کتنی علی اکبر کو محبت تھی اپنی بہنوں سے، اس کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ فقط میں آپ کی خدمت میں اپنی کم لا علمی کی بنیاد، اپنی لا علمی کی بنیاد پر بیان کر رہا ہوں میرے عزیزو۔ آپ ذرا غور کریں کہ علی اکبر کو اپنی بہن سے کتنی محبت تھی۔ راوی کہتا ہے اور بہن کو بھی اپنے بھائی علی اکبر پر کتنا اعتماد تھا، اس کا بھی اندازہ آپ لگا سکتے ہیں۔ جب مدینے سے قافلہ چلا تھا تو میرے عزیزو، جب صغرا نے ہر ایک سے فرمائش کی تھی، ہاتھوں کو جوڑ کے کہا تھا اے پھوپھی اماں، آپ ہماری طرف سے بابا سے شفاعت کر دیں کہ بابا مجھے بھی ساتھ لے کر چلیں۔ ام کلثوم سے بھی صغرا نے یہ فرمائش کی، چچا عباس سے بھی یہی فرمائش کی، لیلا اور رباب سے بھی آپ نے یہی فرمایا، اور ایک مرتبہ جب مایوس ہو گئی تو اندازہ لگائیے کہ علی اکبر کو صغرا نے
کس درجے پر رکھا تھا کہ ایک مرتبہ صغرا آئی ہے سب سے مایوس ہو کر، سب کو امام حسین نے یہ کہہ کر واپس کر دیا، اے بہن میں صغرا کو سفر میں لے نہیں جا سکتا، اب وجہ عزیزو ہے، مگر مجلس مجھے طولانی نہیں کہ اس مقصد تک پہنچانا ہے۔ تو ایک مرتبہ صغرا آئی ہے، بھیا علی اکبر کے قریب آ کے دوزانہ ہو کے بیٹھ گئی۔ علی اکبر نے نظروں کو اٹھا کے آواز دی، اے صغرا جیسے تم کچھ کہنا چاہتی ہو۔ صغرا نے ہاتھوں کو جوڑا، اے بھیا علی اکبر اگر آپ بابا سے شفاعت کر دیں، سفارش کر دیں تو بابا آپ کی بات کو نہیں ٹالیں گے۔ علی اکبر نے سوال کر لیا، اے میری بہن تمہیں اتنا اعتماد و بھروسہ کیسے؟ کہا بھیا میں آزما چکی ہوں، میں نے دیکھا بھی ہے۔ کہا علی اکبر نے سوال کیا، اے صغرا کیا دیکھا، کیا آزمایا؟ کہا بھیا ارے میں ایک دن رات میں اٹھ کے اس منظر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ سو رہے تھے اور آپ کے سرہانے مجھے ایک سایہ نظر آیا، میں نے سمجھا کہ بھیا کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ میں جب آگے بڑھی تو میں نے کیا دیکھا، آپ سو رہے تھے، بابا آپ کے سرہانے کھڑے آپ ہی پر نظر جمائے تھے، یعنی اس کے معنی ہے کہ بابا آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، تو بابا آپ کی بات کو ٹالیں گے نہیں۔ یہ ہے صغرا اور علی اکبر میرے عزیزو۔ وہی صغرا جب مدینے سے علی اکبر کا قافلہ چلا ہے تو صغرا نے علی اکبر سے وعدہ لیا ہے، یہی مسائل پر پڑھنا ہے اور یہی مجلس کو ختم کرنا ہے عزیزو۔ وعدہ لیا صغرا نے، علی اکبر جاتے تو ہو مگر ایک وعدہ کر کے جاؤ کہ منزل مقصود پر پہنچنے کے بعد مجھے لینے آؤ گے۔ علی اکبر نے وعدہ کیا، قافلہ چلا۔ ابھی راوی کہتا ہے کہ قافلہ چل ذرا رہا تھا کہ ایک مرتبہ صغرا نے آواز دی، اے بھیا علی اکبر ذرا واپس آئیے۔ علی اکبر آئے، اے بہن میں تم سے رخصت ہو چکا، اب کیوں بلا رہی ہو؟ ایک مرتبہ صغرا کہتی ہے، اے بھیا میرے پیچھے پیچھے آپ آئیے۔ صغرا آگے آگے، علی اکبر پیچھے پیچھے۔ ایک مرتبہ حجرے میں آئی، علی اکبر کھڑے ہو گئے۔ سوال کیا علی اکبر نے، صغرا قافلہ چل چکا ہے میری بہن، اے بہن قافلہ چل چکا ہے، عرض کرو کیا کہنا چاہتی ہو؟ کہا بھیا ٹھہریے۔ حجرے میں گئی، ایک تشت لیے ہوئے آئی۔ علی اکبر نے دیکھا کہ صغرا ہاتھ میں تشت لیے چلی آ رہی، قریب پہنچی اس تشت میں میرے عزیزوں کیا تھا، مٹی۔ کہا بھیا علی اکبر اس تشت کے اوپر آپ کھڑے ہو جائیں۔ علی اکبر کہتے بہن، کہا بھیا آپ کے پیروں کے نشان اس تشت میں آئیں، جب آپ کی یاد مجھے زیادہ ستائے تو میں آپ کے نقش قدم کو دیکھ کر سکون حاصل کر سکوں۔ بس جو قافلہ آ گیا میدان کربلا میں اور وہ وقت بھی آ گیا کہ روز عاشورہ ہے، شب عاشورہ ہے، صبح صادق ہوئی، امام حسین کی فرمائش ہے، اے بیٹا علی اکبر میرے دل میں ایک تمنا ہے میرے لال، بابا عرض کیجیے آپ کے دل میں تمنا، فرمائیے بابا، فرمائیے بابا۔ مجھے سننا تھا کہ امام حسین کہتے ہیں بیٹا علی اکبر میں یہ چاہتا ہوں کہ آج نماز کے لیے، نماز صبح کے لیے اذان سن دو۔ بابا کیوں؟
کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آخری بار تمہاری ماں بہنیں پھوپھیاں تمہارے لہجے کے ساتھ نانا کے لہجے کو محسوس کر سکیں۔ بھیا سننا تھا کہ علی اکبر نے ہاتھوں کو جوڑ لیا۔ اے بابا آپ کا حکم سر آنکھوں پر، اے بابا مگر میرے دل میں بھی ایک خواہش ہے، آپ موجزومہ کے لال ہے میرے بابا، میری بھی خواہش آپ پوری کر دیں۔ امام شاہ فرماتے ہیں بیچارے اکبر کوئی ایسا سوال نہ کرنا کہ تیرا بابا اس سوال کا جواب نہ دے سکے۔ کہا بابا نہیں، میں ایسی کوئی فرمائش نہیں کروں گا جو آپ اس کو مہیا نہ کر سکیں۔ اے بابا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج صبح کی اذان میں دوں تو میری آواز کو آپ کی بہنیں کربلا میں سنیں، آپ کی بہنیں کربلا میں سنیں۔ اے بابا میں یہ چاہتا ہوں کہ آج صبح کی اذان میں دوں، کربلا میں آپ کی بہنیں میری آواز کو سنیں اور مدینے میں میری بہن صغرا میری آواز کو سنیں۔ حسین کہتے ہیں اے بیٹا اذان دو، اللہ تمہاری آواز کو صغرا کے کانوں تک پہنچائے گا۔ اے عزادارو علی اکبر نے اذان دی، برعزیز و مدینے میں بھی صغرا نے علی اکبر کی اذان سنی، کربلا میں بھی علی اکبر کی آواز ارے حسین کی بہنوں نے سنی۔ اے عزادارو صغرا مسلح پر آ گئی، انتظار کرتی رہی، وقت گزر گیا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ اس بچی کے مسائل پر مجلس مجھے ختم کرنا ہے جس کی آج کی شب شہادت ہے، وہ بچی جس کی عمر مختصر ہے مگر اس کے مسائل بہت بلند ہیں۔ میرے عزیزو وہ بچی جو اپنے بابا کے بعد میرے بھائی، وہ بچی جو اپنے بابا کے بعد سوئی نہیں ہے راتوں کو، تو کیا دل میں سوئی ہے میرے عزیزو؟ نہیں میرے عزیزو، وہ بچی جو اپنے بابا کے بعد اس پر مصیبت کے پہاڑ یوں اٹھائے گئے کہ جب اسیروں کا قافلہ بیویاں رسن بستہ کی گئیں، ہاتھ پسے گردن سے بندھے ہوئے، سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں خاردار دو۔ عالم یہ ہے کہ بیویوں کو برہنہ ناکے کے اوپر سوار ہونا ہے۔ بھائی زینب نے جیسے ہی چنا کہ ہمیں برہنہ ناکے پر سوار کیا جائے گا، بازاروں کسی تاریخ میں مت ڈھونڈیے گا، یہ میری دل کی ایک آواز ہے آپ کی خدمت میں۔ زینب کے دل میں مدینے سے چلتے وقت کیا منظر سامنے نہ آیا ہوگا۔ آج زینب کو کوئی سوار کرانے والا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سوار ہوئی ساری بیویاں، قافلہ چلا، چند قدم بڑھا تاکہ شمر آگے بڑھ کے ایک مرتبہ آواز دیتا ہے کہ ان بیویوں کے درمیان وہ بچی کہاں ہے جسے حسین بہت زیادہ چاہتے تھے، جس سے بہت محبت کرتے تھے۔ بازادارو سکینہ کے قریب آیا، سکینہ کو شہزادی زینب کی آغوش سے لے کر ایک ناقے کے قریب آیا۔ جناب سکینہ کو تنہا ناکے پر سوار کیا گیا، قافلہ چلا، شمر نے ناکے کو دوڑانا شروع کیا۔ راوی بیان کرتا ہے اکیلی بغیر قزاؤں کے
بغیر محمل پر وہ بچی سنبھل نہ سکی۔ جب ناکے عزیزو دوڑے تو سکینہ ناکے سے زمین پر گری۔ سر حسین نوکے نیزے سے زمین پر آیا، قافلہ رکا۔ شہزادے زینب ام کلثوم نے تلاش کر کے سکینہ کو مہیا کیا۔ قافلہ بڑھا تو عالم یہ ہے کہ اب سکینہ کو شمر نے اسی ناکے کے اوپر لٹا کے رسیوں سے اس طرح جگڑا کہ سکینہ کا جسم چھلنی ہو گیا، خون کا فوارہ تھا۔ سکینہ کی آواز تھی، اے پھپھی اماں مجھے بچائیے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ بھائی قافلہ چلتا رہا، آ گیا بازار شام۔ اے عزادارو، اسی بازار شام میں سکینہ ہیں، بیویاں ہیں۔ راوی بیان کرتا ہے باب الساعت پر قافلہ روکا گیا، آ گئے دربار یزید میں۔ دربار یزید میں یزید نے سوال کیا ہے، اے سکینہ تم وہی ہو جو تمہیں بابا بہت چاہتے تھے؟ کہا ہاں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، میرا بابا مجھ سے بہت محبت کرتا تھا۔ کہا محبت کا تقاضا یہ ہے کہ تیرے بابا کا سر دست چلا میں ہے، آواز دو اسی مقام پر، تمہارے بابا کا سر تمہاری آغوش میں آ جائے۔ بھائی سننا تھا۔ سکینہ نے ننھے ننھے ہاتھوں کو بلند کیا، اے عزیزو آواز دی، اے بابا یزید میری محبت کا امتحان لے رہا ہے، اے میرے بابا میری آغوش میں آ جائے۔ سر حسین آیا، سکینہ نے رخسار کو رکھ دیا، آواز دی، اے بابا ارے جو آپ نے بندے میرے کانوں میں پہنایا تھا، ارے سمر نے اس طرح کھینچے ہیں کہ کانوں کی لوڑیں پھٹ گئی ہیں۔ اے عزادارو، سکینہ کا بین جاری ہی تھا کہ سمر نے سکینہ کی طرف مخاطب ہو کے سوال بھی کیا ہے۔ آگے بڑھنے منزل ہے میرے عزیزو، بس آخری منزل ہے اور یہ مریض بھی ختم کر رہا ہوں۔ بس سکینہ آ گئی قید شام میں، زندان شام میں، خرابہ شام میں۔ بس یہ تو امام سجاد سے جب کبھی پوچھا گیا، اے میرے مولا آپ پر مصیبت سب سے زیادہ کہاں پہنچی، تو امام سجاد نے یہی تو فرمایا تھا، الشام الشام الشام۔ اے میرے مولا آپ شام ہی کا کیوں نام لے رہے ہیں؟ میرا جم مولا کا وہ جملہ ہے، بلاغت سے بھرا ہوا جملہ ہے۔ امام بیان کرنا چاہتے ہیں، ہائے شام کا بازار ایسا بازار تھا کہ دل رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ دربار شام جہاں میری ماں بہنیں برہنہ سر تھیں، اور زندان شام وہ شام کا زندان ہے کہ جس میں سکینہ جیسی بہن زندان شام میں دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اے عزیزو بڑا اہم مسئلہ تھا، بہن کے جنازے کو امام سجاد کس طرح دفن کرے۔ آج کی شہادت کا روز میرے عزیزو میں شہادت جناب سکینہ نہیں پڑھوں گا، صرف ایک بات آپ کی خدمت میں، جو نہ رو سکے تو وہ مایوس نہ ہو، جس کی آنکھوں سے اشک نہ نکل سکے تو نہ سوچے کہ میری آنکھوں سے اشک کیوں نہیں نکلے۔ ہاں عزیزو، اگر نہیں نکل سکے ہیں تو کم سے کم محسوس کر کے چہرے کی رنگت تو بدل جائے۔ ہاں وہی بیوی ہے، زندان شام ہے۔ جناب سکینہ دن روتی ہیں، رات روتی ہیں، بابا کو یاد کر کے، بلکہ مرتبہ زینب بہلاتی ہے، ام کلثوم پیار کرتی ہے، رباب تسلی دیتی ہیں، سکینہ خاموش نہیں ہوتی۔ بے عزیزو، بس جب ساری بیویاں ایک ساتھ گیلے کی آواز بلند ہوئی تو یزید نے گھبرا کے پوچھا، یہ بیویاں کیوں رو رہی ہیں؟ کوئی تازہ مصیبت ان پر آ گئی؟ کہا سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا ہے، سر حسین
زندان شام میں آیا۔ سکینہ نے بابا کے رخسار کو رکھ دیا اور آواز دی، بابا آپ کے بعد مصیبت کے پہاڑ مجھ پر توڑ دیے گئے۔ اے بابا آپ کی شہادت کے بعد خیموں میں آگ لگائی گئی۔ اے بابا آپ کی شہادت کے بعد سروں سے چادریں چھینی گئیں۔ اے بابا آپ کے بعد میرے کانوں کی لوڑیں پھٹ گئیں۔ اے بابا مجھے بے کجاوا کے ناکوں پر رسوں سے باندھا گیا۔ اے بابا میں ابھی بھی پیاسی ہوں۔ اے بابا زندان شام، ارے ظلم کی انتہا۔ آواز بند ہوئی، زینب نے آواز انا للہ و انا الیہ راجعون غسل آئی، تختہ غسل پر سکینہ کو لٹایا۔ ارے غسالہ نے چاہا جسم سے لباس کو جدا کرے، مگر خدا بھی غسالہ ہے، کہتی ہے میں نے چاہا سکینہ کے جسم سے لباس کو جدا کروں۔ خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم آل محمد کے۔ اے عزادارو ذرا سوچے تو، غسالہ خود کہتی ہے میں نے چاہا کہ سکینہ کے جسم سے لباس کو اتاروں، مگر لباس جسم میں پیوست تھا، اتر نہ سکا۔ اے عزیزو میں کس طرح بیان کروں کہ کس طرح اتارا ہوگا۔ غسل دیا غسالہ نے، کس طرح غسل لیا عزادارو ذرا سوچئے، تصور کیجئے سکینہ پر کون سی مصیبت گزر گئی کہ جسم سے کرتا نہیں جدا ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ غسالہ مخاطب ہوئی امام سجاد کی طرف، اے میرے مولا فرمائیے ارے بچی کس مصیبت بیماری میں مبتلا تھی؟ سجاد کہتے نہیں یہ غسالہ، ارے میری بہن کو کوئی مرض نہیں تھا، بلکہ کربلا سے کوبہ اور شام شمر کے تازیاں نے میری بہن کا پشت زخمی۔ اے عزادارو سکینہ کا پشت اس قدر زخمی تھا کہ خون کے فوارے اٹھ رہے تھے، کپڑا جسم میں پیوست ہو چکا تھا۔ بس غسالہ نے غسل دیا، کفن دی گئی۔ ارے کفن کے سلسلے سے بھی مورخ نے بیان کیا ہے کہ جناب سکینہ کی وصیت تھی، اے بھیا یزید سے کفن نہ لینا، مجھے انہیں قبروں میں دفن کر دینا۔ بعض ہزاروں کفن پہنایا گیا۔ امام سجاد بہن کے جنازے کے قریب آئے۔ اب تصور کیجئے وہ کیسا بھائی ہے، کتنا مجبور بھائی ہے، بہن کا جنازہ سامنے موجود ہے، مگر بہن کے چہرے پر نظر ہے۔ کبھی بہن کے چہرے پر نظر کرتے ہیں، کبھی شہزادے زینب کی طرف دیکھتے ہیں۔ عجب حال ہے امام سجاد کا۔ ایک مرتبہ آواز دی، اے پھپھی اماں، ارے میں اپنی بہن کو قبر میں کیسے اتاروں؟ اے پھپھی اماں آپ جانتی ہیں کہ قبر میں کسی کو ایک آدمی تنہا نہیں اتار سکتا۔ اے پھپھی اماں ایک آدمی قبر کے اندر، ایک آدمی قبر کے اوپر، ارے جنازے کو بلند کر کے قبر کے اندر کوئی اتارے۔ امام سجاد بہن کو دفن کرنے کے بعد کہتے ہیں راوی کہ امام سجاد ارے قبر سکینہ پر بیٹھ گئے، ارے اس طرح گریا کرتے ہیں کہ قبر سکینہ پر آنسو سے قبر سکینہ کو تر کرتے ہیں۔ اے عزادارو یہی وہ بچی ہے ابھی برآمد ہونے والا ہے۔ غازی عباس کا علم دو فکر مصائب ختم ہے۔ یہی وہ بچی ہے جس کی فرمائش پر غازی گیا ہے نہر فرات پر، پانی بھر کے مشک سکینہ کو دوش پر رکھ کے ایک مرتبہ غازی میدان کربلا کی طرف بڑی تیزی کے ساتھ
دل میں تمنا یہ ہے کہ پانی کسی طرح سے مشق سکینہ خیمے تک پہنچ جائے۔ بیزیدارو تیروں کا میں چلا، غازی نے مشق سکینہ کو رہوار کے اوپر رکھا، اتنا جھکے کہ مشق سکینہ کو اپنے سینے میں روپوش کر لیا۔ بیزیدارو بس سکینہ کے لیے پانی کا انتظام کر کے غازی کے دل میں تمنا یہ ہے کہ کسی صورت سے پانی خیمے میں پہنچ جائے کہ یکایک غازی کے سر میں آ کر غازی کے آنکھ میں آ کر ایک تیر لگا، آنکھ بند ہوئی، مشق سکینہ پر تیر لگا، پانی بہا، غازی کی آس ٹوٹی، گھوڑے کے رخ کو فرات کی طرف موڑا۔ بیزیدارو جیسے ہی غازی کے آنکھ میں تیر لگا، غازی نے چاہا کہ تیر نکلے۔ صاحب ذکر العباس جناب نجم الحسن قراروی نے بیان فرمایا ہے، مصائب کا بس ایک فکرہ ہے اور مجلس ختم ہے میرے عزیزو۔ مولانا نجم الحسن قراروی کہتے ہیں کہ جناب ابو الفضل العباس نے ابھی سر کو جھکایا ہی تھا کہ کمی گاہ سے ایک ظالم نے ایسا غز سرکار ابو الفضل العباس کے سر پر مارا کہ عباس کا سر پھٹ کے مغز کندھے پر آ گیا تھا۔ غازی گھوڑے پر سوار نہ سکا، تیورا کر زمین کربلا پر منہ بل گرا، آواز دی اے میرے آقا میرا سلام قبول فرمائیے۔ غازی کا علم حسینیہ امام بارگاہ سے برآمد ہو رہا ہے۔ اے عزادارو برآمد ہو رہا ہے غازی کا علم، سرکار ابو الفضل العباس کا علم برآمد ہو رہا ہے۔ حسین غازی کو علم لیے ہوئے خیمے کی طرف آ رہے ہیں۔